سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے وضو کیا، چنانچہ ایک پانی کا چلو لے کر اسی سے کلی کی اور جو باقی بچا اسے ناک میں چڑھا لیا، پھر ایک چلو پانی لیا، اس سے کلی کی اسی طرح کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا لیا اور نک سے منہ دھویا، یعنی دونوں ہاتھوں کی جیسے دعا مانگ رہے ہوتے ایسے پانی بھرا اور چہرے کو دھو لیا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنا دایاں ہاتھ دھو لیا کونیوں سمیت، پھر ایک چلو پانی لیا۔ چلو کیا ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ کو بھریں چلو ہے، دونوں ہاتھوں کو بھرے اسے لب کہتے ہیں، صحیح؟ تو اپنا بایاں ہاتھ دھویا کونی تک، پھر ایک چلو پانی لیا، اپنے دائیں ہاتھ پاؤں پر ڈالا یہاں تک کہ اسے ڈالا، پھر ایک چلو پانی لیا، اسے اپنے بائیں پیر کو دھویا۔ پھر ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اس میں مسح کا ذکر نہیں ہے، داڑھی کے خلال کا ذکر نہیں ہے۔ دراصل یہ چیزیں جو ہے نا، کچھ صحابہ کرام بیان کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو ویسے ہی ذکر نہیں فرماتے تھے، بہت سے اور حدیث بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے، کیونکہ وہ پہلے ہی سمجھی، یعنی ذہن میں ہوتی تھی نا کہ اس طرح تو کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ نماز کے وقت بعض صحابی جو نماز کا طریقہ بتاتے ہیں نا نبی پاک کے، تو وہ رفع الدین کا ذکر نہیں فرماتے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ پہلے سے ذہن یہ تو پتہ ہی ہے نا کہ رفع الدین تو کرنا ہی ہے، باقی طریقہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے۔ تو یہاں پہ بھی غالباً انہوں نے اسی نسبت سے ذکر نہیں کیا کہ آپ یہ تو پہلے ہی پتہ ہے کہ مسح بھی کرنا ہے سر کا۔ تو بہرحال اگر اس حدیث کو صرف اتنا بھی مان لیا جائے کہ اس میں صرف اتنی ہی وضو کا ذکر ہے، تو باقی حدیث کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مسح کا بھی ذکر ہے، اس میں داڑھی کے خلال کا بھی ذکر ہے۔ تو شریعت یا دین جو ہے وہ صرف کسی ایک حدیث یا ایک آیت سے ہمیں پورا نہیں ملتا، اس کے لیے ہمیں پوری دین قرآن و سنت کو دیکھنا پڑتا ہے۔